بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ رجی۔ رجی ایک جگہ کا نام ہے جو قبیلہ بنو ہذیل کے قبضہ میں تھی۔ چونکہ یہ غزوہ اس مقام پر پیش آیا تھا اس لیے اس کو غزوہ رجی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر مشتمل ایک سریہ جاسوسی کی غرض سے روانہ فرمایا اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ازل اور کارا کے لوگ آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے قوم کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے چند صحابہ آپ روانہ فرمائیں، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 صحابہ روانہ فرمائے تھے۔ اس جماعت کے امیر حضرت عاصم بن ثابت انصاری کے علاوہ جو صحابہ اس میں شریک تھے ان میں حضرت خبیب بن عدی، حضرت عبداللہ بن طارق، حضرت زید بن دسنہ، حضرت مرثد بن ابی مرثد اور حضرت خالد بن ابی البکیر شامل تھے۔ جب یہ حضرات مکہ اور اسفان کے درمیان مقام ہدات تک پہنچے تو ازل اور کارا کے لوگوں نے بدعہدی اور غداری کی اور قبیلہ ہذیل کی ایک شاخ بنو لیان سے تذکرہ کیا کہ اصحاب محمد آئے ہیں۔ چنانچہ اس قبیلے کے 100 تیر اندازوں نے صحابہ کی اس جماعت کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ ایک ایسی منزل تک آ گئے جہاں صحابہ کی اس جماعت نے پڑاؤ کیا تھا۔ ان لوگوں نے اس مقام پر کھجور کی گٹھلیاں پائیں، دیکھ کر کہنے لگے یہ تو یثرب کی کھجور ہے۔ چنانچہ نشانات قدم کو تلاش کرتے ہوئے دوبارہ چل دیے اور جا کر بالآخر مسلمانوں کی جماعت کو پا لیا۔ جب حضرت عاصم اور ان کے ساتھی چلنے سے رک گئے تو انہوں نے ایک اونچے ٹیلے کی پناہ لی۔ کافروں نے آ کر اس ٹیلے کے ارد گرد صحابہ کو گھیر لیا اور کہا تمہارے لیے عہد و پیمان ہے، اگر تم لوگ اتر کر ہمارے پاس آ گئے تو ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ اس پر جماعت کے امیر حضرت عاصم بن ثابت نے کہا میں تو کافروں کی پناہ میں نہیں اتروں گا، اور یہ دعا کی اے اللہ ہماری حالت سے اپنے نبی کو باخبر کیجیے۔ پھر کفار نے ان سے قتال کیا اور تیروں سے حضرت عاصم کو اور ان کے 6 ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب، حضرت زید اور ایک دوسرے آدمی یعنی حضرت عبداللہ بن طارق باقی رہے۔ کافروں نے ان کو امان کا عہد و پیمان دیا۔ ان کے عہد و پیمان پر تینوں صحابہ ٹیلے سے اتر آئے۔ جب ان کافروں نے ان پر قابو پا لیا تو ان کی کمان کی تانت کھولی اور اس تانت سے تینوں کو باندھ دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن طارق نے کہا یہ پہلی غداری ہے اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کافروں نے ان کو کھینچا اور ان کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عبداللہ بن طارق ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ چنانچہ کفار نے ان کو شہید کر دیا اور حضرت خبیب اور حضرت زید کو لے جا کر مکہ میں فروخت کیا۔ حضرت خبیب کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خریدا، چونکہ حارث کو حضرت خبیب نے بدر میں قتل کیا تھا، اس لیے باپ کا قصاص لینے کے لیے حارث کے بیٹوں نے ان کو خریدا۔ حضرت خبیب ان کے ہاں قیدی بن کر ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے حضرت خبیب کی شہادت کا عزم کر لیا۔ دوران قید حضرت خبیب نے حارث کی بیٹی سے استرا مانگا، اس عورت نے استرا دے دیا۔ اس عورت کا بیان ہے کہ میں اپنے ایک بچے سے غافل ہو گئی، چنانچہ وہ بچہ خبیب کی طرف چل کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت خبیب نے بچے کو اپنے ران پر بٹھا لیا۔ جب میں نے بچے کو ان کے پاس دیکھا تو میں بہت گھبرائی۔ حضرت خبیب میری گھبراہٹ سمجھ گئے اور کہنے لگے کیا تو اس بات سے ڈرتی ہے کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا؟ انشاءاللہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے خبیب سے اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا، میں نے ان کو انگور کے خوشے سے کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس وقت یہ پھل مکہ میں موجود نہیں تھا، وہ لوہے کی بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، یہ صرف اللہ ہی کی جانب سے رزق تھا جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا تھا۔ پھر یہ لوگ حضرت خبیب کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے کر نکلے۔ حضرت خبیب نے کہا مجھے موقع دو میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی اور اس کے بعد ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم سمجھو گے کہ میں موت سے گھبرا رہا ہوں اس لیے میں نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں
اور زیادہ طویل کر کے نماز پڑھتا، لیکن چونکہ مجھے تمہارے اس غمان کا خدشہ تھا اس لیے میں نے نماز مختصر پڑھی۔ پھر آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی، اے اللہ ان لوگوں کو گن گن کر گرفت میں لیجیے گا۔ پھر عقبہ بن حارث ان کی طرف اٹھا اور انہیں شہید کر دیا۔ کفار نے حضرت خبیب کو سولی پر لٹکا ہوا چھوڑ دیا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو ان کی لاش اتار لانے کے لیے بھیجا۔ یہ حضرات وہاں پہنچے، دیکھا کہ مشرکین لاش کے ارد گرد پہرا دینے کی غرض سے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو غافل پا کر حضرت زبیر اور حضرت مقداد نے لاش اتاری جو بالکل تر و تازہ تھی، جبکہ آپ کو شہید ہوئے 40 دن گزر چکے تھے۔ یہ حضرات لاش کو اپنے اونٹ پر رکھ کر روانہ ہوئے۔ مشرکین کی جب آنکھ کھلی، دیکھا کہ لاش غائب ہے تو دوڑے اور حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو راستے میں پکڑ لیا۔ حضرت زبیر نے اس غرض سے کہ لاش کی بے حرمتی نہ ہو، لاش کو اطمینان کے ساتھ اونٹ سے نیچے اتارا۔ فوراً زمین شق ہوئی اور حضرت خبیب کی لاش اس کے اندر غائب ہو گئی۔ یہیں سے حضرت خبیب کا لقب بلی الارض مشہور ہوا۔ حضرت زید بن دسنہ کو صفوان بن امیہ نے اپنے باپ امیہ بن خلف کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے خریدا تھا۔ صفوان نے اپنے غلام نستاس رومی کے حوالہ کر کے حضرت زید کو مقام تنعیم بھیجا کہ ان کو وہاں شہید کر دیا جائے۔ تماشا دیکھنے کے لیے قریش کی ایک جماعت مقام تنعیم میں جمع ہو گئی تھی۔ جب ان کو شہید کرنے کے لیے سامنے لایا گیا تو ابو سفیان نے کہا کہ اے زید، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری جان بچ جائے اور محمد کو تمہاری جگہ قتل کر دیا جائے؟ حضرت زید بن دسنہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے ڈانٹ کر کہا، خدا کی قسم مجھ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے اور میری جان اس کے عوض میں بچ جائے۔ ابو سفیان نے جواب سن کر کہا، خدا کی قسم میں نے کسی کو اتنا مخلص اور عاشق نہیں پایا جتنا اصحاب محمد ان کے عاشق اور وفادار ہیں۔ اس کے بعد نستاس نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ نستاس بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا تھا۔